ان سے پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن کدھر جا رہے ہیں مسلمانوں، انا تؤفکون، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے اور اس کے بعد نوکری ڈھونڈتے رہیں اور اس میں زندگی کے 2/3 گزر جائیں، پھر کمائیں اور کمائیں تو اس کو برتنے بھی نہ پائیں کہ مر جائیں۔ ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اتنا فالتو مقصد ہے اس انسان کو پیدا کرنے کا؟ اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور ساری کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق اس انسان کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام خدا نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ انسان اس میں پیدا ہو، پڑھے لکھے اور کمائے اور کھائے اور عیش کرے اور مر جائے، اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ اس کے لیے اتنی ساری یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ ان کا حیرت انگیز اور محیر العقول نظام، اور یہ درخت اور یہ کھیتیاں اور یہ لہلہاتے باغات اور یہ سمندر اور یہ دریا، پہاڑ، یہ نظام کائنات کا، اللہ اکبر، کتنا بڑا نظام جو اس کائنات میں ہے، اور اس سے ہٹ کر کے جنت، دوزخ، لوح قلم، عرش، کرسی، اللہ نے سب کچھ اس لیے بنایا تھا کہ یہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا، لیکن اس انسان کو تو موت تک بھی سمجھ میں نہیں آیا، یا فرصت نہیں ملی کہ وہ مقصد حیات کو سمجھ سکے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ اسے نہیں معلوم کہ ایمان کسے کہتے، اسے نہیں معلوم کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ رسالت کی حقیقت کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ عقیدہ آخرت کی تفصیل کیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے، اور بس زندگی گزر رہی ہے۔ اگر وقت پہ کھانا مل جائے اور نفس کی خواہشات پوری ہو جائے، ہم کہتے خوش قسمت ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر بد نصیبی کا ٹھپا لگائیں گے۔ کیا یہ عورت جو سوڈان سے مدینہ منورہ آ کر بے سہارا، بے خاندان، بے فیملی، تنے تنہا اکیلی زندگی گزار کے اور اکیلی دنیا سے چلی گئی، یہ بد نصیب عورت ہے؟ یہ دنیا کے خوش نصیبوں کو شرما دینے والی عورت ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیب عورت ہے۔ یہ بلال حبشی، یہ صہیب رومی، یہ سلمان فارسی، اللہ ان سب سے راضی ہو، مثال دے گئے دنیا کو کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں جن کو بوریے میں لپیٹ کے آگ کا دھواں دیا جاتا تھا، وہ بد نصیب تھے۔ جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر چٹانیں رکھی جاتی تھیں اور تڑپنے میں نہیں دیا جاتا تھا، وہ بد نصیب تھے۔ جن کے گلے میں پھندا ڈال کر کے دم گھونٹنے کی کوشش کی گئی تھی، جن کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندگی لا کر پیٹھ پہ رکھی گئی تھی، نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ بد نصیب تھے۔ وہ تو خوش نصیبوں کے امام ہیں، ان کے سید و سردار ہیں۔ ہم کس چیز کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں؟ ہم کس چیز کو بد نصیبی سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جو لوگ خوش نصیب ہیں وہ ہیں جن کو ایمان کی دولت ملی اور جن کو نبی کی دولت ملی، جن کو اتباع سنت کی توفیق ہوئی، جن کو آخرت کی تیاری کی فکریں ملی، جنہوں نے اپنی اولاد کی ایمان کی بنیادوں پر تربیت کی، جنہوں نے اپنے نبی کے عشق کو ان کی رگ و ریشے میں داخل کر کے پروان چڑھایا اور جوان بنایا، یہ لوگ سعید ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ اور بد نصیب کون ہے؟ اما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، جن لوگوں کو نبی کی محبت نہیں ملی، جن لوگوں کو قرآن کی عظمت نہیں ملی، جن کو اسلام کی تعلیم نہیں ملی، جن کو نبی کی دعوت سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کو نبی کے اتباع اور ان کی سنتوں پر چلنے اور مر مٹنے کا جذبہ نہیں دیا گیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو ہیرو بنایا،
جنہوں نے اپنی اولاد کو ناچنے والے، گانے والے، موسیقی پر سر دھننے والے اور جو ہے زندگی پوری خدا سے غفلت کے ماحولوں میں گزارنے والے اور نبی کے نام سے ناواقف اور ان کی محبتوں سے بے پرواہ جینے والی اولاد جنہوں نے پیدا کی، ایسی اولاد کو پیدا کرنے والے شقی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ گدھوں کی طریقے سے چلائیں گے اور کوئی ان کی سننے والا نہیں۔ یہ شقاوت ہے، یہ سعادت ہے۔ کس چیز کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں مسلمان اور کس چیز کو بد نصیبی سمجھتے ہیں مسلمان۔ ہم کو بد نصیبی اور خوش قسمتی کا معیار بھی نہیں معلوم ہوا۔ قرآن پڑھتے تو سمجھ میں آتا، قرآن ہی نہیں سمجھتے تو کیا سمجھیں گے خاک ہم۔ دنیا میں یہ کون سمجھانے والا ہے؟ امریکہ سمجھا کے دے گا، رشیا سمجھائے گا، اسرائیل سمجھائے گا، کون ہمیں سمجھائے گا؟ قرآن سمجھاتا ہے، جس سے آپ کو خدا واسطے کا بیر معلوم ہوتا ہے، جو آپ کے گھر کی سب سے مظلوم شے ہے۔ ہر برتن نکالا جاتا ہوگا کسی نہ کسی موقع کے اوپر، اور ہر بستر بچھایا جاتا ہوگا گھر میں کبھی نہ کبھی۔ آپ کے گھر کی کوئی چیز اس قدر نظر انداز نہیں کر دی گئی ہے جتنا آپ کے گھر میں کتاب اللہ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ قرآن مظلوم ہے سب سے زیادہ ہمارے گھر کی چیزوں میں۔ اس قرآن کے ساتھ کیا ہم کریں گے؟ یہ قرآن ہی نہیں پڑھتے تو، یہ قرآن ہی سے نہیں جڑے تو کیسے پتا چلے سعادت کیا ہے، شقاوت کیا ہے، خوش قسمتی کیا ہے، بد نصیبی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ قرآن بتائے گا، اللہ بتائے گا۔ اللہ کو حقیقتوں کا علم ہے، کسی کو حقیقتوں کا علم نہیں۔ اللہ پاک کو حقیقتوں کا علم ہے۔ جو اللہ نے اتارا وہ حقائق ہیں، جو ہم کو دنیا بتاتی ہے وہ فریب ہے، دھوکہ ہے، ملمہ ہے۔ جو اللہ نے اتارا وہ حقیقت ہے، جو نبی نے بتایا وہ حقیقت ہے۔ ہم نبی سے سیکھنے کو تیار نہیں، نبی کی سننے کو تیار نہیں، ہم کتاب اللہ کو سننے کو تیار نہیں۔ ہم تو جب دنیا کے اندر ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے وہ وحشی گدھے ہوں جو شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں، ایسے جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں، کنے کتراتے ہیں، ٹائم نہیں نکلتا، ضروری کام تھا آج مجھے، ذرا بہت اہم کام ہے، ذرا اہم بات، ذرا اہم۔ ارے بابا تیرے نزدیک اللہ کی بات سے بھی اہم سارے کام ہیں، اور اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کی بات کے لیے ٹائم نہیں، فرصت نہیں، ذرا مصروفیت ہے، ذرا آفس جانا ہے، ذرا یہ کام ہے، یعنی بچے کو ذرا ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ہر وقت کہ چھٹیاں ملی ہیں دسہرے کی، بچے گھروں میں بیٹھ کے کاپی پینسل لے کے پڑے لگے ہوئے ہیں۔ چھٹی میں دی ہے نا، کھیلو کودو۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہالیڈیز ہوم ورک کمپلیٹ کر کے لے جانا ہے۔ چھٹی میں بھی کام ہے، اللہ کا دین سیکھنے کو نہ دسہرے کی چھٹی میں فرصت ہے، نہ گرما کی چھٹی میں فرصت ہے، کسی چھٹی میں بھی فرصت نہیں۔ اگر ہم چھٹیوں ہی کو دین کے لیے خاص کرتے تب بھی خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے کہ میرے لیے چھٹیوں کا ٹائم نکالا تھا، میرے لیے فالتو بچا ہوا وقت نکالا تھا۔ اللہ کی عظیم ذات کو ہم کیا جواب دیتے؟ لیکن خیر اتنا بھی کرتے تو کچھ تو ہوتا، اور کچھ تو ہمارے بچے سیکھتے، کچھ تو اللہ سے حیا آتی، پر کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، ایمان لانا ہے، اور ایمان بھی ویسا لانا ہے جیسے صحابہ لائے۔ اور صحابہ کے ایمان کو کیا امتیاز حاصل ہے؟ کچھ ٹائم نکال کے پڑھو، سیکھو، علم حاصل کرو تو پتا چلے گا، نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ میں ایمان تو لایا ہوں رسول پر جیسے لانا چاہیے ویسے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کا اطمینان کیسے ہوگا؟ ایمان تو لایا ہوں، لیکن اطمینان کیسے ہوگا کہ ویسا لایا کہ نہیں لایا؟ اور یہ اطمینان مرنے کے بعد، ڈکلیریشن ملنے کے بعد کرے تو کیا ہوگا؟ پھر فرصت بھی تو نہیں ہے کمی پوری کرنے کی۔ جب فرصت ختم ہو جائے گی، ابھی فرصت ہے، تب فرصت ختم ہو جائے گی، تب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر دنیا میں کرنا چاہیں تو الحمدللہ ٹائم ہے، کر سکتے۔ ایمان سیکھیے، دین سیکھیے، تعلمنا الایمان۔ صحابہ نے کہا ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھا صحابہ نے، سیکھنے کی چیز ہے۔ تعلمنا، سیکھا ہم نے ایمان۔ ہم کہہ رہے ایمان لانے کی چیز ہے کیا؟ مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں، کیوں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان۔ صحابہ کہتے ہیں ایمان سیکھا ہے ہم نے، سیکھا۔ سیکھنے کا لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ بچے پڑھنا سیکھ رہے ہیں نا،
تو جیسے سیکھنے کے لیے ان کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے رات دیر گئے تک ہوم ورک کر کے اسی پہ کاپی پہ پینسل رکھ کے وہیں سر رکھ کے سو رہے بچے. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ علم حاصل کر رہے ہیں. تو علم کو اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے اور اللہ کے علم کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا. نبی کے علم کو کچھ بھی ٹائم دینا نہیں پڑتا. وہ یوں چلتے پھرتے سیکھ لیں گے, غیب سے فرشتے سکھا دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے ہوگا اس دنیا میں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 فرمایا گیا ہے وَعَزَّرُوهُ, اور نبی کی عظمت کا حق ادا کرو. عظمت کا حق, تعظیم کیسے کی جاتی ہے نبی کی, یہ بھی صحابہ سے سیکھنا پڑے گا. وہی بتائیں گے کہ نبی کی تعظیم کیسے کی جا سکتی. نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم اور احترام کا صحابہ کرام نے ایک ایسی تاریخ بنائی ہے, ایک ایسی ہسٹری تیار کی ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر کسی محبوب کے عاشقوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. مکہ کے مشرکوں نے کہا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لینے حدیبیہ میں آئے تھے, وہ مکہ کا سردار تھا. واپس جا کر اس نے لوگوں سے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, خدا کی قسم محمد کے چاہنے والوں کی طرح کی محبت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی, کہیں نہیں دیکھی. اگر وہ تھوک بھی دے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ تھوک کی قسمت ہو کہ زمین پر گرے. مسلمانوں کے ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں. میں نے ایسا عشق کہیں نہیں دیکھا, میں نے ایسی محبت کہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطحا میں یعنی حج کر کے واپس ہوتے ہوئے ایک جگہ رکے تھے, وہاں اپنے فجر کا وضو فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برتن پہ وضو فرمایا تھا جب وہ برتن باہر لایا گیا تو حدیث میں ہے, بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے دشمن پہ حلہ بول دیتے, ایسے ٹوٹ پڑے اس پانی کو لینے کے لیے جو نبی کے جسم سے لگ کے اس تسلے میں گرا تھا. اس کو لینے کے لیے صحابہ ٹوٹ پڑے, ازدحام ہو گیا. پھر جس کو ملا اتنا پانی, اتنے بڑے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ حج میں تھے. اتنے صحابہ کو کہاں مل سکتا تھا؟ جس کو مل گیا. جن کو وہ پانی لگا ہاتھ میں انہوں نے تو خوش قسمتی سمجھ کر اپنے کپڑوں پر, چہروں پر, داڑھیوں پر مل لیا, اور جن کو نہیں ملا تھا تو وہ بیچارے مایوس نہیں ہوئے, انہوں نے بھی ان مل لینے والوں کے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پر مل لیا. یہ عشق ہے حضور علیہ السلام کا. آج ہمارا ایمان سوکھا بالکل, کوئی محبت کی لہر ہمارے دل میں نہیں اٹھتی اپنے آقا کے واسطے. یہ خشک ایمان ہمارا. صحابہ سے سیکھو ایمان کیسے ہوتا ہے, صحابہ سے سیکھو. بخاری شریف میں ہی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ مرض الوفات میں جب بالکل مسجد آنے کے لیے قابل نہیں تھے, وہ آخری دن جس میں آپ کی روح شام کو قبض ہوئی, حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز کے وقت میں کھڑے ہو کر کے اپنے دروازے تک آ کر پردہ ہٹایا اور جھانک کے دیکھا مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, صدیق اکبر پڑھا رہے تھے. آپ کے چہرے انور سے مسجد نبوی صبح کی نماز میں غلس میں پڑھی جاتی, اندھیرا سا ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے پردہ ہٹایا اور اپنا چہرہ داخل کیا تو مسجد نبوی روشن ہو گئی. صدیق اکبر کو سمجھ میں آیا کہ نبی آ رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا نماز. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی, اس عنوان کے تحت نقل فرمائی ہے کہ کسی حادثے کے وقت اگر نماز میں اچانک دوسری طرف دیکھ لیا تو کیا اس سے نماز ٹوٹے گی؟ تو یہ مثال پیش کی, یہ حدیث پیش کی کہ ابو بکر صدیق اچانک پلٹ کے دیکھ لیے جب حضور کی آہٹ ان کو محسوس ہوئی نماز کے اندر کہ کہیں آپ تشریف تو نہیں لانے, آپ آ رہے ہوں تو میں ہٹ جاؤں یہاں سے امامت کی جگہ پہ سے. اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اس وقت آزمائش میں ڈالا, ہم یہ دل کو ہم تڑپا کے رہ گئے, نماز توڑ دیں آپ کی زیارت کے لیے یا نماز جاری رکھیں, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے دست مبارک سے اشارہ کیا اپنی اپنی حیت پہ رہو, نمازیں نہیں توڑو. تو تب ان لوگوں نے اپنی اپنی نمازیں جاری رکھی اور پھر حضور نے پردہ صحیح کر لیا, اندر چلے گئے. پھر کبھی صحابہ نے حیات میں آپ کی زیارت نہیں.
صحابہ کرام کی محبت کا عالم دیکھو آپ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے خاطر کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ گئے، نماز باقی رکھے کہ توڑ دے، اس لیے کہ حضور نظر آنے والے دیکھ لیں، زیارت کر لیں، کیونکہ کئی دن سے آپ دکھائی نہیں دیے تھے، مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے۔ تو میرے عزیزو، ضرور نبی کی عظمت کا حق ادا کرو، نبی کی محبت کا حق ادا کرو، مگر کیسے؟ صحابہ سے سیکھو، صحابہ کیسے عظمت کا حق ادا کرتے تھے، صحابہ کی محبتیں کیسی تھی، اطاعت کیسی تھی۔ اور نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، ان کے دین کی نصرت کرو۔ آج دین مٹ رہا ہے، آج مسلمان خود اسلام سے واقف نہیں ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں بھولے بھالے غریب مسلمان عیسائی بن رہے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے قابل مسلمان بھی عیسائی بن رہے ہیں۔ شہروں میں، حیدرآباد جیسے شہر میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ بعض لوگ وہ عیسائیت قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ان کے باپ نے ان کو نہیں بتایا، ان کی ماں نے ان کو نہیں بتایا۔ اب وہ عیسائی مل کے ان کو سمجھا رہے کہ دیکھو صحیح یہ ہے، سچا دین یہ ہے، سچا دین یہ ہے، وہی اب آنے والے ہیں اخیر میں، اس لیے ہم ان کے دین پر رہیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اس لیے ان کو دھوکہ دے وہ عیسائی بن رہے ہیں۔ گاؤں کے غریب بھی ان کو بیماریاں، مجبوریاں، پریشانیوں کا عیسیٰ مسیح سب کی مشکل دور کرتے ہیں، ان کو سمجھا کے ان کو چرچ سے وابستہ کرتے ہیں، وہ عیسائی بن رہے ہیں، اور دوسرے مذاہب جا کر ان کو وہی کر رہے ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آفت نہیں آئی ہے ہمارے نبی کی امت پہ، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرا اپنے خول سے باہر نکلیں اور امت کی ذبح حالی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کروڑ پتی بڑے بڑے خاندانوں کے عمدہ پشتینی مسلمان باپ داداؤں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، آج ان کے گھر میں صلیب لٹکی ہوئی ہے اور آج وہ عیسائیت کی دہائی دے رہے ہیں، اور غریب سے غریب لوگوں کی غربت ان کو بے دینی میں، بے ایمانی میں، الحاد میں، زندقہ میں، جسم فروشی میں، بد کرداریوں میں مبتلا کر رہی ہے کہ کسی طرح روٹی مل جائے۔ اپنی بیٹیوں کو کرائے پہ دے کے روٹی آج کھا رہے۔ وہ جاہلیت جو ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے دنیا کی تاریخ نے محفوظ کی ہے، وہی جاہلیت آج دوبارہ ہے۔ کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کرائے پہ اس لیے دے رہے کہ ان کو روٹی کے پیسے مل جائے، اس کے لیے دے رہے۔ ہم اپنے خول سے باہر آئیں۔ ہم اگر مسجد جاتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی پوری امت مسجد جا رہی ہے۔ ہمارے نبی کی امت پہ کیا آفتیں ہیں، ان پر بے ایمانی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ان پر کوئی ترس کھانے والا نہیں، ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی اپنے راحت کو قربان کرنے والا نہیں، کوئی اپنے کو تکلیف میں ڈالنا تو بہت دور بات ہے، اپنی راحت کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، نبی کی نصرت کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم؟ آج ہمارے نبی کی روح پکار رہی ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے خاطر، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے خاطر۔ نبی کی روح پکار رہی ہے۔ جس کو نبی کا عشق حاصل ہے اس کے کان سن رہے ہیں، اور جس کو نبی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی۔ جس کو نبی کی محبت تڑپا رہی ہے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے نبی کی تڑپ کو، لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، اسے اپنی دنیا دکھائی دے رہی ہے، اپنے مزے دکھائی دے رہے ہیں، اپنی خوشیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کی خوشی کی کیا پرواہ ہم کو ہے؟ تو یہ ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نصرت کا حق ادا، کچھ کرو اللہ کے بندو، اپنے نبی کی نصرت کے نام پہ کچھ کرو، کچھ کرو، کسی انگلی ہی کٹا کے نام تو دکھاؤ اپنا کہ ہم بھی فہرست میں ہیں اپنے نبی کے چاہنے والوں۔ نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معه، اور جو دین وہ لے کے آئے ہیں اس کی اتباع کرو۔ یہ 4 حق نبی کے مختصر میں نے آپ کو بتائے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ پہلا یہ کہ ایمان لانا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تعظیم کرنا جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، نصرت کرنا جیسا کہ نصرت کرنے کا حق ہے، اور اتباع کرنا جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے۔ اور اس کی مثال دیکھنا ہو تو ان کے اصحاب کو دیکھنا اور ان کے اصحاب سے یہ 4 چیزیں سیکھنا، اور سیکھ کر اس کے مطابق اپنے کو بنانا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے اس دھرتی پر بھی اور آخرت کے دن بھی، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔